جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. جنت میں بھی جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. یقیناً ہمارے ساتھ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بیویاں موجود ہیں اس وقت ماشاءاللہ شہیدوں کی، کہ جنہوں نے اپنا لہو دے کر جنت میں دیپ جلائے ہیں. جنت میں تو یقیناً دیپ جلائے ہیں. یہ تو میرا تو یہ ایمان ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے. ابھی اپنے اپنے ایمان کی، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. اب اس پر کوئی بھی کچھ بھی رائے رکھ سکتا ہے. میرا اپنا بہرحال یہ عقیدہ ہے. لیکن جنت میں تو انہوں نے یقیناً دیپ جلائے. اس ملک میں بھی اندھیروں کو، ظلمتوں کو، مایوسیوں کو، نا امیدی کو ختم کرنے میں اہم ترین کردار انہوں نے ادا کیا ہے. یہ شہادت کے آسمان کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور یقیناً ان کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی. ہم ان کی روشنی کو کبھی ماند نہیں پڑنے دیں گے. ہم یہ جو تالیاں آپ بجاتے ہیں نا اس سیگمنٹ میں جتنی بھی دفعہ، میرا دل یہ کہتا ہے، اور میں کوئی لفاظ نہیں کر رہا، یہ ہم صرف اپنے ہاتھ سے ہاتھ نہیں بجاتے، یہ ہم دشمن کی بھی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. یہ ایک ایک دفعہ جب آپ تالی بجا رہے ہوتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر نہیں پڑ رہا ہوتا، یہ ہمارا ہاتھ اس دہشت گرد کے منہ پر تماچے کی صورت میں پڑ رہا ہوتا ہے، اور ہم اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم کے ماننے والے ہیں، ہم ایک زندہ قوم کے لوگ ہیں، اور ہم اس اللہ کے، اس رسول کے اور اس گھرانہ رسول کے ماننے والے ہیں کہ شہادت جن کی میراث تھی. ہمارے ساتھ ایک بار پھر دو فیملیز موجود ہیں. میجر سجاد شہید کی فیملی میرے ساتھ یہاں موجود ہے، اور میجر طیب شہید کی فیملی یہاں پر موجود ہے. اور آپ یقین کیجئے، میں یہ کوئی آن ایئر یہ بات نہیں کر رہا، میں واقعاً اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ اتنی رسپیکٹیبل فیملیز کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا، اور وہ لوگ میں تو باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے عمل کیا ہے. میں اپنے آپ سے بہت بڑا سمجھتا ہوں انہیں، کئی لاکھ کروڑ اربوں گنا بڑا سمجھتا ہوں انہیں. یہاں بیٹھ کر بات کرنا میرے لیے آسان ہے، انہوں نے اصل میں قربانی دی ہے. یہ بہت قابل احترام ہے. میجر سجاد شہید کے اہل خانہ سے ہم بات کرتے ہیں. ان کی والدہ یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ، بھابھی ہیں ہمارے ساتھ، میجر سجاد شہید کی وائف ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ان کے والد ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ ان کے بھائی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ان کے 3 بچے ہیں. اور ابھی یہ بچے بھی ہمیں کچھ سنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ سنائیں، آپ صرف ان کی ماشاءاللہ ڈریسنگ سے اور آپ ان کی ایک ایک چیز سے اندازہ لگائیے کہ بتا رہے ہیں کہ ہم شہیدوں کے بچے ہیں، ہم ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں. اب ہم ان سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. ان سے ہم کیا مزہ آئے گا جب ہم شہید کے بچوں سے ملی نغمہ سنیں گے، تو پھر اس کی بات ہی اور ہوگی. لیکن میں آغاز کرنا چاہتا ہوں شہید کی ماں سے بات کر کے. السلام علیکم. یہ مائک ذرا کر لیجیے گا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. آپ کو کب اطلاع ملی تھی؟ چونکہ مجھے ابھی آپ نے بتایا کہ بھابھی تو ساتھ گئی تھی وہاں بلوچستان جہاں ان کی شادی تھی. آپ یہیں پر تھی؟ اور 5 فروری کو اطلاع ملی. اچھا، میں مائک کروں گا. میں اس وقت مجلس پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. اچھا. تو جب ٹیلی فون آیا تو چھوٹی بہن نے اٹھایا. اچھا. کہنے لگے کسی مرد کو بلاؤ. کہا کسی مرد کو بلاؤ؟ ہاں، کہتے میں CO بول رہا ہوں کوئٹہ سے. اچھا. تو ایک دم میرے دل کو کچھ ہوا جب اس نے یہ بات کہی. کہا نہیں ایسے تو نہیں کہتے. تو اس کے ابو نماز پڑھ رہے تو کہتے میرے ابو نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دیر بات کرنا. پھر دوبارہ آیا تو ان کے ابو نے سنا، مجھے کچھ نہیں بتایا. میرا دل تو گھبرا رہا تھا کہ مجھے کیوں نہیں کچھ بتا رہا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. میں نے کہا تو چلو پھر ہم اس کے بڑے بھائی سے چھوٹے سے کہا کہ ہم کوئٹہ چلیں. تو میں اس کے پیچھے پڑ کے کہتی کیا ہو گیا؟ میں کوئی ایسی بات نہیں، کچھ نہیں ہے. جب میں بہت ضد ہوئی تو مجھے کہتا میں نے کوئٹہ کی سیٹیں کروا لی. اچھا. تو میں نے کہا کتنے بجے نکلو؟ پھر نکلو. اس کی بہن سے کہا میرے بیگ میں کپڑے رکھ لو، تمہاری بھابھی اکیلی وہاں پریشان ہوتی ہوں گی، کیا کریں گی وہ. تو کہتا تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے کہتا یاسی کو دلاسا دیتا ہے کہ امی وہ تو لاہور آ رہے ہیں CMH. یہ آپ سے کس نے کہا؟ میرے بیٹے نے. اچھا، آپ کے بیٹے نے. کہ میں وہ تو لاہور CMH آ رہے ہیں. میں خاموش ہو گئی. ایک مہمان آ رہا، دوسرا آ رہا. میں کہہ رہی کیوں آ رہے ہیں سارے؟ کہتے وہ انہیں پتہ چلا ہے کہ سجاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وجہ سے آ رہے ہیں. میں چپ ہو گئی. اس کی جب دیکھا زیادہ رات ہو گئی ہے، کوئی مجھے انجیکشن لگا رہا ہے کہ امی آپ کا BP ہائی ہو رہا ہے.
तो मुझे कैप्सूल दे रहा, सारी रात में सोई गई। उसके बाद फिर मुझे कोई होश नहीं रहा कि उसकी कब आई है डेड बॉडी, कब वो ले गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बहन जब मेरी तबीयत सेट हुई तो मुझे मिली है। मैंने कहा तू कब आई है? कहती सजाद भाई ने मेरे साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आऊँगा। तो कहती अम्मी उसने वादा पूरा किया तो मैं उसके साथ ही आई हूँ। तो मैंने कहा सजाद कहाँ है? कहते यहीं है। मैं कहा ये रश क्यों इतना है? कहते ये घर में हमने मजलिस रखी है ना, इस वजह से मैं सब लोग आ रहे हैं। मैं खामोश हो गई। बस उसकी उस वक़्त से बाद मेरी तबीयत ख़राब। बहन आई 10 साल के बाद। उससे कहता था बाजी, कह रही थी मैं अप्रैल में आऊँगी या मार्च में। कहता नहीं बाजी जल्दी आ जाएं, और 10 साल के बाद आ रही हैं तो कम से कम कुछ दिन ठहरे तो सही हमारे पास। कहती अच्छा चलो ठीक है। तो अली मोहसिन जो हदायत चैनल पर है, जी जी, उसने उसको बैद जी को थोड़ा बहुत बताया, कुछ सारा नहीं बताया। जब उसको यहाँ लेके आए हैं, मुझे नहीं पता मेरी बेटी कब आ गई है, उसकी डेड बॉडी कब ले गए हैं। बस कुलों वाले दिन मुझे पता चला। कुल वाले दिन? तो बेटा मेरा ऐसे था जैसे कोई बेटियाँ अटैच होती हैं माँ के साथ। अल्लाह का बहुत एहसान है, मौला मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे, इंतहाई फरमा बरदार हैं, लेकिन उसकी कमी नहीं मुझे पूरी हो सकती मेरे लिए। जाहिर बहुत नाइस और बहुत ही फरमा बरदार बच्चा था। अल्लाह ताला सब शहीदों की माँओं को सब्र दे, आमीन और आमीन आमीन। उनको अपनी जोर रहमत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे। तदफीन हो रही थी उस वक्त आपको? कुछ नहीं पता, जब ले गए मुझे कुछ नहीं पता। इस डर से नहीं बता रहे थे कि आपकी तबीयत खराब हो गई? कि अम्मी के साथ अटैच ज़्यादा है, तो ये ना हो कि सुबह ये आई है। उस वक्त भी मुझे अभी डेड बॉडी नहीं आई प्रेशर थी। की पेशेंट भी थी ना? ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी इसलिए। सुबह आई है तो मैं उससे पूछ रही हूँ सदू कैसे आ गई? कहती वो सजाद, इसने सजाद का नाम लिया तो पीछे से इसको किसी ने हिला दिया। अच्छा, रोक दिया किसी ने? रोक दिया। तो मैंने कहा कैसे आई है? मैंने कहा सजाद भी आ रहा है, ट्रांसफ़र हो गई आप लोगों की। तो कहती आंटी पता नहीं कुछ। ये कह के चुप हो गई, मैं भी चुप बैठी रही। उसके बाद कोई इल्म नहीं मुझे डेड बॉडी कब आई है, कब डेड बॉडी ले गए हैं। लेकिन आज तक मुझे ये हसरत रहेगी कि मेरे बेटे का चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाया गया। मेरा कंधा हिला के मुझे बताते ये आपका बेटा अब जा रहा है। आप इंशाल्लाह वहाँ देखेंगी अपने बेटे का चेहरा और आप साथ होंगे इंशाल्लाह वहाँ पर, इंशाल्लाह। बड़ी हौसला है वो माओ का जो आराम से बात करें। आपका ये हौसला हम सब लोगों को, हमारी पूरी कौम को अब हौसला मेरी देता ये है। ख्वाहिश है कि हम दोनों सजाद के नाम पे उम्रा करने जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाभी आप वहाँ गई थी, उनके साथ ही थी जब पोस्टिंग हुई थी बलूचिस्तान में? जी बिल्कुल, मैं उनके पास ही थी उधर। तो आपको फ़ौरन इन्होंने इत्तला दे दी थी मैंने वहाँ वालों ने? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया पहले, बिल्कुल भी मुझे नहीं बताया उधर। तो बस यही कहा कि बहुत ज़ख्मी हो गए हैं भाई। तो मैंने फिर उस टाइम अज़ान का, असर की अज़ान हो रही थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर सुनकर उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। उसके बाद मैं कुरान खोल के बैठ गई कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत रखे। जब वहाँ से मुझे कोयटा हम लोगों ने जाना था हेलीकॉप्टर पे। ओके। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि किधर हैं सजाद, तो उन्होंने बताया कि वो भी आपके साथ ही आ रहे हैं पीछे हेलीकॉप्टर पे। तो मैं खामोश हो गई। अच्छा, उसके बाद शहादत का नहीं पता था तब? नहीं बताया था। अच्छा, क्योंकि तो ये फिर वहाँ अकेली पे- थी तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि फिर अकेली पता नहीं इनका क्या होगा। हाँ, अकेले अकेली ट्रैवल आई हैं तो करना हम है लोगों ने तो। बताया, बिल्कुल। बच्चे साथ थे उसमें? बच्चे साथ बच्चे थे, साथ ही अकेली थे थी मेरे वो। तीनों। जी जी। तो उसके बाद सिब्बी में हम लोगों ने स्टे किया था उधर। तो वहाँ पे भी मैंने पूछा कि किधर हैं सजाद, तो उन्होंने कहा कि वो भी साथ आ रहे हैं, हम कोयटा CMH में हैं वो उधर। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर मैंने एक दफ़ा फिर से पूछा कि किधर हैं सजाद, तो फिर उन्होंने ये बताया कि अब उनको लाहौर लेके जा रहे हैं CMH। तो जब लाहौर एयरपोर्ट पे हम उतरे तो वहाँ पर मुझे जब बताया तो वो मेरी हालत जो थी, वो जो मेरे साथ फादर और मेरे साथ भाई थे, तो जो मेरी हालत थी वही बता सकते हैं कि क्या थी। तो घर आई तो आपको पता है फिर कुछ था।
لیکن یہ ہے کہ سجاد کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دینے والے انسان تھے. اچھا. جی تو ان کی محفل جہاں پہ فرینڈس ہوتے تھے تو وہ کہکوں سے گونجتی تھی, ان کے جوکس ہوتے تھے اور ان کی ہنسی والی باتیں بس وہ ہوتی تھیں. تو بہت زیادہ ملنسار اور سوشل تھے. جی بہت زیادہ فرما بردار بیٹے اور بہت اچھے بھائی. آپ سے بھی ہنسی مذاق کرتے تھے؟ بہت زیادہ. جی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے, لونگ تھے, بہت زیادہ کیئرنگ تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو. کھانا نہیں کھاتی تو ٹرے لے کے آ رہا ہے میرے پاس. اچھا. تو خود ہی سر ہلا رہا کہ اب امی نے کہنا میں نے نہیں کھانا, تو خود ہنسنا, کہنا نہیں امی تو نہیں کھائیں گی, تو میرے پاس بیٹھ جانا, بڑے پیار سے کہنا چلے امی کھائیں, آپ ہماری خاطر کھائیں, آپ کا اگر دل نہیں چاہتا تو. اور آپ ان کے والدہ انکل آپ بتائیے گا یہ کیا یہ واقعہ ہوا کیسے تھا, وہاں پر کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ میرے ساتھ آئیے ذرا, یہاں بیٹھے. آپ بتائیے گا کہ کس طرح واقعہ, کیا آپ کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہ تو ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا. تو جب آخری ملاقات کے لیے وہ آئے ہیں, اس وقت یہ فیملی اپنی کو ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے. تو میں نے پوچھا بیٹا ان بچوں کو تو ہمارے پاس رہنے دو. کہتے ہیں کہ ابو ان کی بھی ذرا دل جوئی ہو جائے گی, یہ گھوم پھر آئیں گے. اچھا. تو آپ دعا کرنا. تو میں نے ان کو ایک دعا لکھ کے دی. اچھا. تو کہنے لگے ابو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے لے لوں گا. اس وقت وہ یہ چھونی میں الگ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر ان کے والدین کو ملنے چلے گئے. کہتے وہاں سے مل کے میں آؤں گا تو پھر ہم جائیں گے. لیکن وہ شفٹ کرتے کرتے ان کو کچھ دیر ہو گئی, تو پھر اس نے معذرت کی کہ ابو میں نہیں آ سکتا, انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ہفتے بعد چکر لگا دوں گا. تو اس دن وہ سارا دن اپنے دوستوں سے بھی ملا. اچھا. اور کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جس کو نہ مل کے گیا. ماشاءاللہ. تو مجھے اس کے دوستوں نے بتایا کہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ دعا کرو کہ مجھے یہ شہادت کا رتبہ مل جائے. دعا کرو کہ مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے. ماشاءاللہ. تو بس پھر وہ وہاں سے چلے گیا یونٹ. اس سے پہلے اس نے 2 آپریشن کیے تھے جس میں باہر کے لوگ بھی پکڑے گئے اور مقامی لوگ بھی. تو اس کی ساری یونٹ کو انعام دیا گیا. تو اب یہ تیسرا آپریشن تھا. صحیح. تو اس نے سب کو روک دیا کہ پہلے میں جا کے راستہ دیکھ کے آتا ہوں, اچھا, پھر آپ کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. تو جب وہ کافی دور چلا گیا, سامنے ڈیرا بھگتی نظر آ رہا تھا. اس نے ڈرائیور سے پوچھا کیا یہی ہے ڈیرا بھگتی؟ کہ جی ہاں. تو وہ جی ہاں ایسے بتانے لگا. تو اس کی جو گاڑی تھی تھوڑی سی سڑک سے نیچے ہو گئی. اچھا. وہ جب نیچے ہوئی ہے تو اس وقت بلاسٹ ہو گیا. وہ کسی سرنگ سے وہیں کوئی مائن انہوں نے دبایا ہوا تھا, بارودی سرنگ تھی وہاں. تو وہیں سے وہ اس کی گاڑی جو تھی کو تقریباً 20-25 فٹ اونچی چلی. گاڑی 20-25 فٹ اوپر اونچی چلی گئی دھماکے کی وجہ سے. ہاں جی. تو وہ اس وقت زخمی تھا جب اسے نیچے آیا. تو اس نے یعنی نعرہ تکبیر پڑھا. ماشاءاللہ. تو ڈرائیور کو بھی باہر دھکا دیا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ڈرائیور 3 دن تک بے ہوش رہا ہے. اس نے 3 دن بعد ہمیں بتایا کہ مجھے میجر صاحب نے باہر دھکا دیا تھا اور خود بھی جمپ کیا تھا. اور اس وقت اس لیے بھابھی کو بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ شہید ہو گئے, کیونکہ اس وقت وہ ایکسیڈنٹ ہی تھا. ہیلی کاپٹر میں ان کی شہادت ہوئی اور پھر اس کے بعد گھر لے کے آئے تھے انہیں. امی کو تو ہم لوگوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہوں گی, بلڈ پریشر کی مریض ہیں, لیکن پھر جب ہم لوگوں نے امی کو بتایا, امی کہتی یہ تو فخر کی بات ہے, کہ چھپانے والی بات تھوڑا تھی. واہ واہ واہ, زبردست, ماشاءاللہ, زبردست. اور ہمارے ان 2 دوستوں کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ حسن حیدر.
اور آپ کا کیا نام ہے؟ فرسان حیدر. فرقان حیدر. فرسان. حسن حیدر ماشاءاللہ. اور آپ کا نام ہے حسن حیدر. تو یہ لوگ جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ آپ کون سی کلاس میں بھائی حسن صاحب؟ 4th. اور آپ؟ 3. اور آپ دونوں پر ہمیں فخر ہے اس لیے کہ آپ دونوں ایک شہید کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. یہ سب لوگوں کو آپ پر فخر ہے, سب آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں بھرپور تالیوں میں. شہیدوں کے بچے ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ آپ کہہ رہی تھی ان کے فادر کا فیوریٹ بابا کا فیوریٹ سانگ ایک, تو انہیں بھی بہت پسند ہے. اپنے فادر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ خود سنانا چاہتے ہیں. شہیدوں کے بچے اپنے باپ کو خراج تحسین پیش کریں گے, کوئی نیشنل سانگ سنا دیں. اور آپ کہہ رہے تھے پریڈ بھی کر کے دکھائیں گے. پریڈ بھی کر کے دکھائیں گے. دکھائیں ہمیں پریڈ کر کے دکھائیں ہمیں. پہلے سانگ گائیں گے. چلو سانگ چلیں ٹھیک ہے. اس کو بھی بھائی, اس کو بھی مائک دیں. ٹھیک, اچھا چلیں میں بھی آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. لوگ ساتھ آ جائیں. ٹھیک ہے. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, بنی یہ رہے دوستی. ہے تیری قسم او یاراں میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی. ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ بندھن رہے یوں سدا. یہ طاقت تیری, یہ قوت میری, بنی ہے یہ میری دعا. او میرے آ تو میرا پیار, سدا رہے تو سلامت. تیری میری یہ دوستی, یوں ہی رہے تا قیامت. دل کے اندر تیرا ہی پیار, تجھ پہ یہ جان نثار. تیرا جو غم ہے وہ میرا ہے غم, تیری خوشی ہے بہار. ہے تیری جو جی ہے میری وہ جی, تیری ہار میں میری ہار. او میرے یار تو میرا پیار, سدا رہے تو سلامت. واہ 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 زبردست. یہ واہ 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 زبردست. اب ہمیں پریڈ کر کے دکھائیں گے؟ دکھائیں تاکہ ہم سب کے دل خوش ہو جائیں کہ ہم ایک زندہ قوم کے بچوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر ہم اپنی اگلی فیملی سے بات کریں گے. چلیں ساتھ کھڑے ہو کر. ٹھیک ہے. ہوشیار, شانداش, ہوشیار, سیدھا چل. سب کھڑے ہو کر اپنے عظیم بچوں کو آئیے. بہت زبردست. واہ 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 واہ. میں نے نہیں کہا ان سے کسی سے کھڑے ہونے کو, یہ میرے کہنے سے پہلے سب کھڑے ہو گئے تھے. اتنا سب نے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے آج ایک بار پھر یقین ہو گیا ہے کہ اس قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس قوم کی ماؤں کا یہ حوصلہ ہو اور جس قوم کے بچوں کا یہ حوصلہ ہو, اس قوم کو یقیناً کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی قابل احترام فیملی, میجر طیب شہید صاحب کی فیملی بھی موجود ہیں. 2008 میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. 25 رمضان المبارک کا دن تھا, جمعۃ الوداع کا دن تھا, یعنی سالوں میں سب سے افضل مہینہ
रमजान, दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा और जुम्मों में सबसे अफजल दिन जुम्मतुल विदा। रमजानुल मुबारक के जुम्मतुल विदा में इन्होंने शहादत नसीब की अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं यानी शहीद की सास, और ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे शहीद के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ इनकी शहादत हुई थी और क्या वाक़या हुआ था? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? ये बाजोड़ ऑपरेशंस में इनको शहादत नौश फरमाई मेरे हस्बैंड ने। पहले तो यूनिट बन्नू में थी, मेरा इनके साथ 1.5 साल का अरसा गुजरा। आप तो साथ गई थी? जी, मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं तैयब कोयटा में थे। ओके। तो इन्फेंट्री स्कूल में मैं शादी करके कोयटा गई और वहाँ 7-8 महीने हमने साथ गुजारे। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई बन्नू के लिए, तो मुझे बड़ी परेशानी लाहक हुई। ऑब्वियसली हार्ड एरिया है, ऑपरेशंस चल रहे थे और सबसे पहले आपको फिक्र होती है आपके साथ जो लोग जुड़े होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं जाने दे सकती ऐसे। अच्छा, तो उन्होंने नहीं शादी? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आई वाज इन द फैमिली वे। तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी और बड़े अच्छे अल्फाज से मुझे कहा कि मैं अगर मौत के कुएं में भी जाऊं और मुझे उसमें मौत ना आए तो इसका मतलब है कि मेरी मौत नहीं लिखी। अच्छा। तो इसलिए मुझे जाना है, तो तुम भी हौसला करो। तो मुझे इतना हौसला मिला उनके इन अल्फाज से कि वाकईतन मौत तो अटल है, मैं उसको कहीं नहीं रोक सकती, लेकिन अगर कहते कि मेरी ज़िंदगी लिखी होगी तो मैं गाजी होऊंगा वरना मैं शहीद। तो इस तरह वो चले गए बन्नू और काफ़ी अरसा उन्होंने बन्नू गुजारा और तकरीबन 8-9 महीने के बाद बाजोड़ ऑपरेशंस में उनकी यूनिट को भेजा गया ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि उनकी यूनिट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो बाजोड़ जब गए तो 2 महीने जाने से पहले ही मुझे कुछ शुबहा सा शक था कि वहम सा था कि कहीं ये बाजोड़ ना उठा के इनको भेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब लिखा होगा तो मुझे जाना तो है। तो कुछ ही शहादत से कुछ दिन पहले वो बाजोड़ चले गए और मेरी उनसे जो फ़ोन पे ही बात होती रही और मैंने उनको कहा कि जब आप बन्नू गए थे तो मुझे इतनी नहीं वहम था मेरे दिल में कि आपको कुछ होगा, लेकिन जब बाजोड़ मेरे 2-3 महीने पहले से ही मुझे था कि आप शायद वापस नहीं आएंगे। बाजोड़ ना जाए। अच्छा, ये बाजोड़ ना जाए, ये जैसे वहम पड़ जाता है कि ना ये बाजोड़ खतरनाक जगह है। अच्छा। लेकिन ये उनका रुतबा है जी, उस रुतबे को जिसने पहुंचना है उसी ने पहुंचना। बेशक बेशक। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनका रुतबा बुलंद से बुलंद। बिल्कुल यकीनन होगा, यकीनन होगा। तो you had this feeling कि जी, आई हैड दिस फीलिंग कि ये वापस नहीं ख्वाब भी आएंगे देखा ना। और मैंने उनको बताया भी फ़ोन पे कि मुझे नहीं उम्मीद कि आप वापस आएंगे। आपने कहा उनसे? जी, मैंने उनको कहा और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो 24वें रोज़े जुमेरात के रोज़ मुझे रात को फ़ोन आया, 25वीं की रात थी, इबादत की रात थी, तो उन्होंने मुझे कहा मैं आगे जा रहा हूँ। ताक रात थी? तो इबादत की रात थी और मुझे कहा कि दुआ करना मेरे लिए। अच्छा। तो मुझे अल्लाह मियाँ ने हौसला दिया और मैंने कहा ठीक है, आप फ़िक्र मत करिएगा। और काफ़ी परेशान थे तो मुझे लगा कि बच्ची की वजह से परेशान है, तो मैंने उनसे कहा कि आप बेटी की फ़िक्र मत करिएगा, उसको मैं देख लूँगी। और फिर भी परेशानी मुझे लगा कि बरकरार है, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप मेरी वजह से परेशान हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप मेरी फ़िक्र मत करें, मेरा अल्लाह मालिक है। वाह। तो अभी तक मेरा अल्लाह मालिक है। अभी तक आपका अल्लाह मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, आपने दिल खुश कर दिया ये बात कह के। अल्लाह खैरुल वारिसीन है। बेशक। अल्लाह खैरुल वारिसीन है और उस वक्त अल्लाह ही को आप रुजू करते हैं और वही आपको हिम्मत देता है, सब्र भी दे देता है, बिल्कुल हौसला भी दे ऐसा देता है है। कि हमने किसी को रोने नहीं दिया। वाह। इसने माशाल्लाह, ये इतनी दिल की थोड़ी है, मैं इसकी माँ हूँ। हाँ। लेकिन आप यकीन करें कि उस दिन जिस किसी ने रोना शुरू भी किया ना, तो इसने कहा रोना नहीं है। अरे वाह वाह, मेरे शहीद पे आपने रोना नहीं। वाह 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 वाह।
اور یہ ماشاءاللہ بیٹی 6 ماہ بعد پیدا ہوئی اور آپ یقین کریں کہ ہمیں اچھا یہ ان کی شہادت حضرت کے 6 ماہ بعد پیدا ہوئی 5.5-6 ماہ بعد کے بعد پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے نہیں انہوں نے اپنے نہیں انہوں نے نہیں دیکھا. یہ بھی 10 مہینے کی تھی. یہ بھی 10 تو مہینے. ان کو بھی بس تصویروں سے ہی واقفیت ہے, لیکن یہ اپنے بابا کو بہت پیار کرتی ہے. پیار کرتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. She is a ditto copy. The second one is a ditto copy of Tayyib Aziz. اچھا اوکے. I used to call پیچھے her غور بھی طیب. کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کہ ہم اس کو بلاتے ہی سم ٹائمز ایسا ہے کہ طیب عزیز. You still call her طیب؟ Yes, I call her طیب. So she feels very happy کہ I resemble with طیب. ماشاءاللہ. So I got excited. ماشاءاللہ. ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بچوں کو نہ بتائیں کہ ان کے بابا کا, ان سے کہیں کہ محاذ پہ گئے ہوئے ہیں آ جائیں گے. میں نے کہا نہیں, ان کو پہلے دن سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے. یہ شہید کے والد ہیں, یہ شہید کی بیٹیاں ہیں اور یہ پوری قوم کی بیٹی ہیں. بالکل بالکل بالکل. واہ واہ. We are thankful. I am short of words. I am really short of words کہ آپ لوگ یہاں پر آئے. جو کچھ آپ لوگوں نے اس قوم کے لیے, اس وطن کے لیے, ہم لوگوں کے لیے کیا ہے, اس کا احسان جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, چاہے وہ 60,000 شہید ہو پاکستان کے, سب ایون کہ جو دہشت گردی میں بھی شہید ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے شہید. اور دیکھیے بڑا اچھا میسج ہے یہ, ایک فوجی کے گھر والوں سے میسج آیا ہے, وہ بھی ہمارے شہید. بالکل. چاہے پشاور کے قصہ خانی بازار میں کوئی بیچارہ مارا گیا ہے, کوئی امام بارگاہ علی رضا میں مارا گیا ہے, APS میں مارا جائے, چاہے کسی امام بارگاہ ہمارے حوصلے ان دہشت گردوں کے منہ پہ تماچے کی طرح ہیں کہ ہمارے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں اور ہم ابھی بھی کھڑے ہیں. کیا وہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہمارا کوئی نہیں بگاڑ ہم سکتا. سب اکٹھے ہیں. اور یہ ہر بندے کو کہ نا میسج ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ایک ہیں. زبردست. اور یہ ایک فوجی کی فیملی کے ایسا پیغام جا رہا ہے کہ ایک سویلین ہو, فوجی ہو, سپاہی ہو, کمانڈر ہو, سب کا احترام برابر ہے. سب نے اپنی اپنی جگہ پر انہوں نے بھی بہت قربانی دی ہے ماشاءاللہ. جو کہ نا اس طرح جاتے ہیں وہ بھی شہید ہیں اور ان کی بھی بہت قربانی ہے اس وطن کے لیے کہ ان کو ہم لوگ تو پریپیئرڈ ہوتے ہیں نا کہ ہم اس پروفیشن میں ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے, لیکن وہ انجانے میں مارے جاتے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اور ان کو بھی اسی طرح سلام, بہت بڑی بات, ان کو بھی اسی طرح سلام ہے جیسے ہمارے ان شہیدوں کو. زبردست. واہ 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 واہ, بہت بڑی بات کی. تو جناب آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس سیگمنٹ کا اختتام اس طرح کریں, ہم سب کھڑے ہو کر تو آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب سلوٹ کر رہے ہو تو ہم پوری قوم آپ کو جو ٹی وی سیٹس کے سامنے ہے وہ آپ لوگوں کو سلوٹ کر رہی ہوگی, ہم سب آپ کو سلوٹ کریں گے. اور اس سلوٹ کرنے کے انداز میں ہم سب آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں. بھرپور تالیوں میں ایک دفعہ میں اگر آپ پریڈ کر کے دکھائیں ایک دفعہ. بسم اللہ. چلیں پہلے کہہ کے اور پھر ہم سب کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ, اور جب آپ سلوٹ کریں گے ہم سب سلوٹ کریں گے, اپنے ٹی وی سیٹس کے سامنے سلوٹ کریں گے اور اس طرح آپ سے اجازت لیں گے. چلیں میں مائک پکڑتا ہوں. Sida